السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم واللہ خلقکم ثم یتوفاکم سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ خلقکم، اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں، ثم یتوفاکم، پھر وہ موت دے گا تمہیں، ومنکم، اور تم میں سے بعض، من یرد الی، جو لوٹایا جاتا ہے، ارذل العمری، ناقص عمر کی طرف، لکی لا یعلم، تاکہ وہ بے علم ہو جائے، بعد علم شیئا، بعد کچھ علم کے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم قدیر، جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم، اور اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر، علی بعضن، بعض کو بعض پر، پھر رزق میں۔ فما الذین، پس نہیں ہیں وہ لوگ جو فضلوا، فضیلت دیے گئے، برادی، لوٹا دینے والے، رزقہم، اپنا رزق، علی ما ملکت ایمانہم، اس پر جو مالک ہوئے ان کے ہاتھ، فہم فیہ، پس وہ اس میں، سواء، برابر ہیں، افبنعمت اللہ یجحدون، پس کیا نعمت سے، بنعمت اللہ، پس کیا اللہ کی نعمت سے، یجحدون، وہ انکار کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں انسان کے مختلف حالات سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت خداوندی پر استدلال کیے جا رہے ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، بچپن، لڑکپن، پھر جوانی آ جاتی ہے۔ اس کو متنبہ کیے جا رہا ہے کہ اللہ نے ہی تجھے یہ زندگی دی ہے، یہ حالات اللہ نے بدلے ہیں، بالآخر موت آنی ہے۔ اللہ نے جوانی میں سب کچھ دیا، پھر جوانی کس کام میں گزاری، اس کے بعد پھر بڑھاپا آ گیا جس میں نہ ہاتھ پاؤں میں طاقت رہی، بالکل نکما ہو گیا، نہ کوئی بات سمجھتا ہے، نہ سمجھی ہوئی بات یاد رہتی ہے، سمجھا نہ سمجھا، جانا نہ جانا، سب برابر ہی برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ علماء میں یہ چیز نہیں دیکھی گئی، بلکہ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ عالم جب بوڑھا ہوتا ہے تو اللہ اس سے دین کا کام مزید زیادہ لیتے ہیں اور اس کا حافظہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے مقدر میں بھی، ہم سب کے مقدر میں، چونکہ ہم اسی کشتی کے مسافر ہیں، اسی کشتی کے سوار ہیں، اسی منزل کے مسافر ہیں، تو اللہ ہماری زندگیوں میں بھی اسی طرح خوشیاں لائے، آخری سانس تک اللہ پاک محتاجگی سے بچائے، ارذل العمر سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خود پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارذل العمر سے پناہ چاہتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر، دوسری جگہ پہ ایک روایت میں ہے اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر۔ یہ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد انسان کے معاشی حالات کے تفاوت پر بات ہے کہ کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ مال، دولت، بادشاہ ہونا، فقیر ہونا، ان ساری چیزوں میں بھی اللہ کی ایک قدرت ہے۔ اللہ جسے چاہیں، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ رزق کے لحاظ سے بھی تم میں نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، بعض کے پاس کم وسائل ہیں، بعض کے پاس زیادہ ہیں۔ بہرحال قدرتی چشموں، سمندروں، پہاڑی جنگلوں کی پیداوار، یہ بھی اللہ کے نظام کے مطابق ہے۔ معاش کا ایک ایسا نظام ہے محکم، اللہ رب العزت نے قائم فرمایا کہ چند افراد
یہ کوئی جماعت یا کچھ جماعتیں کسی چیز پر قابض نہیں ہو سکتی۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے، من انفسکم، تم میں سے، ازواجن، بیویاں، وجعل لکم، اور بنایا تمہارے لیے، من ازواجکم، تمہاری بیویوں سے، بنین، بیٹے، وحفدتاً، اور پوتے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں عطا کیا پاک چیزوں میں سے۔ فبالباطل، تو کیا باطل کو، یؤمنون، وہ مانتے ہیں، وبنعمت اللہ، اور اللہ کی نعمتوں سے، ہم یکفرون، وہ انکار کرتے ہیں، ویعبدون، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یملک لہم، کہ جو ان کے لیے اختیار نہیں ہے، رزقم من السماوات، آسمانوں سے رزق، والارض، اور زمینوں سے، شیئن، کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور نہ وہ قدرت رکھتے ہیں، فلا تضربوا، پس نہ تم بیان کرو، للہ، اللہ کے لیے، الامثال، مثالیں، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے بعض دوسرے احسانات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تم کو بیویاں عطا کی تاکہ خانہ داری کا انتظام، مال کی حفاظت، بچوں کی نگہداشت، قلبی انس اور سکون حاصل کر سکو۔ اگر عورت نہ ہوتی تو مرد کا وجود کیسے ہوتا؟ انسانی نوع کی تمہاری ہی شناسا جنس میں سے بیویاں ہیں تمہاری، تاکہ تم کامل طور پر انس حاصل کر سکو۔ پھر صرف بیویاں نہیں دیں بلکہ آگے ان سے نسل بھی چلائی، بیٹے اور پوتے اور نواسے بھی دیے، تاکہ آڑے اور ضرورت کے وقت وہ تمہارے مددگار ہو سکیں۔ تو عزیز طلباء، اللہ رب العزت کے بڑے عظیم احسانات ہیں۔ مشرکین غیر اللہ کی پرستش اور دیوتاؤں کی منتیں اور مرادیں مانگنے کے ثبوت میں شیطانی قیاسوں سے کام لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مثال وہ ایسے دیتے ہیں جیسا کہ کوئی دنیاوی بادشاہ، کہ جب تک دنیاوی بادشاہ کے پاس کوئی سفارش، کوئی اس کا ایلچی، کوئی ایسا آدمی کہ جو جا کے ہماری بات اس تک پہنچا سکے یا ہماری اس سے ملاقات کرا سکے، تب تو ہو سکتا ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہ لوگ اعلیٰ باللہ اللہ کو اسی پر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جا بجا فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت بہت ساری جگہوں پر فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارو تو صحیح، استجب لکم، میں تمہاری پکار سننے کے لیے ہی ہوں۔ اگر انسان پکارے ہی نہ، اللہ کو یاد ہی نہ کرے، بھول جائے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جائے، اللہ کے شریک ٹھہرانے لگ جائے، تو پھر یہ محض غلط دعوے ہیں، جھوٹے دعوے ہیں۔ اللہ کی مشابہت کا خیال بھی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، شان اور بے مثال ہونے میں یکتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی حقیقت سے تم لوگ ناواقف ہو، لہٰذا ناواقفیت اور جہالت کے ہوتے ہوئے تشبیہ بنا لینا یا تمثیل دینا، یہ تو ناجائز بات ہے نا۔ ضرب اللہ مثلا عبدا، بیان کیا اللہ نے ایک مثال کو، ایک غلام، مملوکن، ملک میں آیا ہوا ہو، لا یقدر، وہ اختیار نہیں رکھتا، علی شیء، کسی شے پر، ومن رزقناہ، اور جو ہم نے اسے رزق دیا، منا، اپنی طرف سے، رزقا حسنا، اچھا رزق، فہو ینفق، وہ خرچ کرتا ہے، منو، اس سے، سرن، پوشیدہ، وجہرن، اور ظاہر، حل یستوون، کیا وہ برابر ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں اللہ تعالیٰ کے مزید تعارف کے لیے دو مثالیں بیان کی۔ ہر شخص اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھ سکتا ہے، دنیاوی بادشاہوں کے سامنے تو نہیں رکھ سکتا، لیکن اللہ کے سامنے وہ رکھ سکتا ہے۔
مشرکین کو یہاں پھر تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کے لیے کسی طرح کی ایسی مثال پیش مت کرو، اگر صحیح مثال چاہو تو ان 2 آیات میں 2 مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں، ان کو سمجھو کہ اللہ کے آگے تو تمام مخلوق عاجز اور بے بس ہے، اس کے حکم کے بغیر تو کوئی ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔